بیسٹ ایمبیسڈرز. تو اس میں جو ان کی پروفٹ اور ڈیویڈنڈ ریپیٹریشنز جو کچھ دیر کے لیے رک گئی تھیں، وہ ابھی یہاں گورنر صاحب بھی موجود تھے، تو ہم نے اور انہوں نے اس کو ایکنالج بھی کیا ہے کہ بٹوین مئی جون roughly $2.2 billion of dividends and profits which had been held back were repatriated. We started on a clean slate during this fiscal year. اور اس وقت جو ان کی پروفٹس اور ڈیویڈنڈز ہیں جو ریپیٹریٹ ہو رہے ہیں وہ بالکل بینکوں اور ان کے کمپنیز کے ہے، اس کا نہ منسٹری فائنانس سے کوئی لینا دینا ہے، نہ اسٹیٹ بینک سے ہے. سو اب وہ ایک ریگولر سائیکل چل پڑا ہے. اسی طرح جو انٹرسٹ ریٹ ہے، تو پالیسی ریٹ کا تو ڈیسیجن ہے وہ تو جب بھی آئے گا، لیکن الحمدللہ جو انفلیشن بتدریج نیچے جاتی جا رہی ہے تو اس کی وجہ سے کشن تو اس سے بن رہا ہے. لیکن امپورٹنٹلی ان کمپنیوں کے لیے پالیسی ریٹ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے جو کائبور ہے، بیکاز دیٹس دیئر بینچ مارک ریٹ، ناٹ دا پالیسی ریٹ. 6 month جو کائبور ہے وچ از ناؤ لٹل اوور 12%، وہ ان کا ریفرنس ریٹ ہے جس کے اوپر پلس مائنس اب یہ جو ہے وہ بورنگ کر رہے ہیں. اور اس میں بڑی اچھی جو ہے ان سے ہمیں انڈیکیشن بھی ملی ہے کہ دی اپریشیٹ اٹس مووڈ ان دا رائٹ ڈائریکشن. باقی جو ہماری باتیں ہوئیں اس میں یہ ہے کہ کم از کم والیوم گروتھ اب نظر آنی شروع ہوئی ہے. اٹس ناٹ اونلی ابھی جو سارے یہ جو ایف ایم سی جی کے سی اوز یہاں بیٹھے تھے، یہ صرف یہ پرائس کی وجہ سے ویلیو انکریز نہیں ہو رہی، بلکہ جو والیوم ہے وہ بھی انکریز ہو رہا ہے. ابھی یہ ایک بزنس کانفیڈنس جو سروے ہے یہ اوورسیز چیمبر جو ہے وہ ریلیز کریں گے. تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کہ ان کا اسپوائل دیئر تھنڈر، یہ جب بھی آپ سے بات کریں گے تب بات کریں گے، لیکن آج اس کا تھوڑا سا انہوں نے مجھے لیٹس سے کہ ٹریلر تھوڑا سا دکھایا ہے. تو الحمدللہ جس طرح اسٹیٹ بینک کا انویسٹر کانفیڈنس کی رپورٹ آئی ہے جو خرم شہزاد صاحب نے اس کے بارے میں بات بھی کی ہے، تو یہ دیکھیں یہ دیز آر ہم کمپلیسنٹ نہیں ہو سکتے. یہ ایک آئی وڈ سے دس از بگننگ آف گرین شوٹس، وی ہیو ٹو اسٹے دا کورس. تو ان کے ساتھ جو باقی باتیں ہوئی ہیں، جو اسٹرکچرل ریفارمز کی باتیں ہیں، جو ٹیکسیشن ہے، جو انرجی ہے، ایس او ایز ہیں، پریویٹائزیشن ایجنڈا ہے، یہ انہی ایگزسٹنگ انویسٹرز کے ساتھ ہم نے مل کے یہ آگے لے کے جانا ہے. بیکاز میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ گورنمنٹ ول اونلی پرووائڈ پالیسی فریم ورک، پالیسی کنٹینیوٹی. یہی کمپنیز ہیں جو ہمیں ہیلپ کریں گی ان ٹرمز آف جوائنٹ وینچرز، ان ٹرمز آف دا پریویٹائزیشن آف ایس او ایز ایٹسیٹرا. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں بار بار یہ کیوں کہتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر ہیز ٹو لیڈ دس کنٹری. یہ آپ نے دیکھا ہوگا، ڈیٹا ہم نے اپلوڈ بھی کر دیا، سو میں ایسی کوئی بات نہیں کر رہا جو آپ کو آلریڈی آپ کے علم میں نہیں ہے. لیکن ایس او ایز کا جو ڈریگ ہے اس ملک پہ 2.2 بلین روپے پر ڈے، 6 ٹریلین روپیز آف لاسز ان دا لاسٹ 10 years. یہ ساری اس کی جو مفصل رپورٹ ہے وہ آپ ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. اب 6 ٹریلین آپ یہ سوچئے کہ اس سال ہم نے جو ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے وہ 12.9 ہے. تو تقریباً 50% جو مد میں اگر یہ ہمیں ڈریگ نہ ہو ایس او ایز کا، یہ سارے پرائیویٹ سیکٹر ادارے ان کو چلا رہے ہوں، اگر یہ ڈریگ نہ ہو تو یو کین امیجن کہ ہمارا جو فزیکل بیلنس ہے یا امبیلنس ہے وہ کتنی بہتری کی طرف جا سکتا ہے. باقی ان سے جو آخری بات میں یہ کہوں گا کہ جو بات ہوئی ہے کہ یہ سب ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور جو ایگزسٹنگ انویسٹمنٹ ہوئی ہے دیٹس فینٹاسٹک. بٹ ان سے جو میری گزارش ہے کہ ہر انویسٹمنٹ میں اور ہر جو یہ کام کر رہے ہیں اس میں ایک ایکسپورٹ کا کمپوننٹ ضرور رکھیں. بیکاز دیکھیے یہ جو بات ہوتی ہے نا، اور کئی لوگ بات بھی کر رہے ہیں کہ جی اب اسٹیبلٹی تو آ گئی ہے الحمدللہ، اب یہ گروتھ کی طرف کیسے جائے گی. تو جیسے آپ کو علم ہے اور آپ پہلے یہ سب چونکہ آپ ماشاءاللہ سب اس ملک کو کور کر رہے ہیں، اکانومی کو کور کر رہے ہیں فار دا لانگسٹ ٹائم، لیکن یہ تو ایک بات اب ایک وی نو دیٹ فار اے فیکٹ کہ جیسے 4% کو ہم ہٹ کرتے ہیں، بیکاز اٹس این امپورٹ لیڈ اکانومی، تو وی گیٹ ان ٹو اے بیلنس آف پیمنٹ پرابلم. اینڈ دا مومنٹ وی گیٹ ان ٹو اے بیلنس آف پیمنٹ پرابلم وی ہیو ٹو رن بیک ان ٹو دا لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ. تو اس بوم بس سائیکل کو اگر ہم نے جو ہے ختم کرنا ہے، اور اگر ہم نے انشاءاللہ اس اکانومی کو 5-6-7% کی گروتھ کی طرف لے کے جانا، اٹ ہیز ٹو بی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ. تو وہ بھی آج
میری درخواست تھی جتنے یہاں ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں کہ آپ ایکسپورٹ کمپنی، اور بڑے اچھے اس میں چیزیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں. جو نیسلے نے بڑا زبردست کام کیا ہے، وہ آج جب ان کے جو سی او ہے انہوں نے کہا کہ $23 ملین کی انہوں نے ایکسپورٹ کی ہے. اینڈ آئی تھنک دے اسٹارٹیڈ فرام لیس دین $1 ملین. سو اٹس مووڈ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اسی طرح اور کمپنیز ہیں جو اس کو آگے لے کر جا رہی ہیں. ٹوبیکو والوں نے ابھی بات کی کہ وہ بھی آگے اس کو لے کر جا رہے ہیں. تو ہر کمپنی نے اب یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ٹیکسٹائل نے ایکسپورٹ کرنا ہے یا آئی ٹی نے ایکسپورٹ کرنا ہے یا ایگریکلچر میں ایکسپورٹ ہونا ہے. ایوری سنگل اینٹی ان دس کنٹری شوڈ کنٹریبیوٹ. بے شک 5% کریں، 10% کریں، بیکاز دس از ڈائریکٹلی لنکڈ ود دیئر پروڈکٹیوٹی. اگر پروڈکٹیوٹی ٹھیک ہے تو دین دے آر انٹرنیشنلی کمپیٹیٹیو. اینڈ ایف دے آر انٹرنیشنلی کمپیٹیٹیو دے آر آل مارکیٹس وچ آر اویلیبل فار ماشاء اللہ میڈ ان پاکستان پروڈکٹس. آئی تھنک آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹاپ ہیئر. اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں. ایک منٹ یار، اور اسٹیبلٹی کی بات کی ہے، یہ بتا دیں کہ آپ نے یہ انفلیشن کی بھی بات کر لی، لیکن آپ یہ ذکر نہیں کیا جب بیلاروس کا صدر آتا ہے، اسلام آباد چوک ہو جاتا ہے، آئی بال جاتی ہے، کوئی انویسٹر پاکستان میں کیسے آئے گا؟ اس ساری صورتحال میں اگر آپ اسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں، ایک اور جو ہے وہ دھرنا اسلام آباد کی طرف جانے کے لیے اب باتیں آ رہی ہیں. اس ساری صورتحال میں آئی ٹی انڈسٹری تباہی کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے. آپ نے جو اچھی چیزیں وہ تو بتا دی، آپ نے آئی ٹی کے حوالے سے کوئی ڈسکشن نہیں کیا. انسٹیبلٹی آپ کو نظر آ رہی ہے. اسلام آباد پچھلے دنوں بند تھا، آگے آنے والے دنوں میں بند ہو جائے، تو انویسٹر کیسے پاکستان میں آئے؟ اچھا، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ انویسٹر آ رہے ہیں میرے بھائی، ٹھیک ہے نا. ابھی گنور کی انویسٹمنٹ آئی ہے، ابھی ارامکو کی انویسٹمنٹ آئی ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو 4-5 مہینے میں آ گئی ہیں. آپ کی جو بات ہے وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی از این امپورٹنٹ کمپوننٹ. یہ جو دھرنے وغیرہ ہوتے ہیں اس کا میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں. فرگیٹ اباؤٹ انویسٹمنٹ. 190 بلین روپے کا لاس ایوری سنگل ڈے. یہ معمولی رقم نہیں ہے. یہ رقم ہم کہیں جو آپ نے کہا آئی ٹی کے شعبے میں ڈال سکتے ہیں، ایگریکلچر میں ڈال سکتے ہیں، کسی اور شعبے میں ڈال سکتے ہیں. تو ہمیں سب کو یہ مل کر سوچنا ہوگا کہ یہ ہم اگر اس قسم کی چیزوں سے تھوڑا سا پرہیز کر لیں، آپس میں بیٹھ کے بات کر لیں جو بار بار چیزیں دیکھیں. کوئی ایسی چیز، آپ کے اور میرے نظریات مختلف ہو سکتے ہیں. ایک تو ہمیں تھوڑی سی ٹالرنس بلڈ کرنی چاہیے، ایک دوسرے کو رسپیکٹ کرنی چاہیے. آپ کا نظریہ میرے سے ہو سکتا ہے، لیکن 3-4-5 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم ایک بڑی بات کرتے ہیں چارٹر اکانومی کی، تو وہ اس کے بارے میں ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اس ملک کی جو سمت ہے، ڈز ناٹ میٹر وچ ایڈمنسٹریشن کمز ان. ہم سب یہ مل کے تہیہ کریں کہ یہ 4-5 ایسی چیزیں ہیں کہ کوئی اس میں جو کمی بیشی نہیں آئے گی. بیکاز جو گورنمنٹ کا کام ہی ہے پالیسی فریم ورک، اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے پالیسی کنٹینیوٹی. پالیسی کنٹینیوٹی آئی ٹی کی دیکھیں سروسز جو ہیں وہ آپ کے ایکسپورٹ کے جو نمبر ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. ایک میرے بھائی، باری باری. کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کا کام فیسیلیٹ کرنا ہے، تو اگر یہ ایگریکلچر ٹیکس میں ہم کیا بتانے جا رہے ہیں کہ 1 جنوری سے لگنے والا ہے، یہ امپلیمنٹ ہوگا، انفورسمنٹ ہوگی. اور دوسرا جیسے آپ نے سگریٹ ایکسپورٹ ہو رہی ہے، تو یہ جو اسمگل ہے یہ 300 ارب کا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں سگریٹ کا سیکٹر. وہ جو سگریٹ جینوئن ریکارڈڈ سیکٹر ہے وہ بہت پریشان ہے. دونوں نہیں یار بھائی، ایک باقی بھی لوگ بیٹھے ہیں. میرے دو سوال ہے نا آپ کے، دونوں سوال آپ کے بہت موزوں سوال ہے، رائٹ. سو میں دوسرے میں پہلے آتا ہوں کہ یہ جو اسمگلنگ والا کام ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ جو اس میں اب کرب آئی ہے اور یہ اکراس ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ ہوئی ہے. آپ کی پیٹرولیم یہ والیومز اب اوپر گئے ہیں نا، تو پہلی دفعہ یہ ایک ہول آف دا گورنمنٹ وہ اسمگلنگ پہ کرب لگایا گیا ہے. اسی طرح جو آپ سگریٹوں کی بات کر رہے ہیں، یہاں پی ٹی سی کے سی او موجود تھے، انہوں نے بھی یہ ایکنالج کیا ہے. کیونکہ اور میں دونوں چیزیں کرتا ہوں کہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ہم نے سپلائی کو بھی دیکھنا ہے، ہم نے ڈیمانڈ کو بھی دیکھنا ہے. تو یہ جو پیٹرولیم کی ایک تو اسمگلنگ جو ہے اس پہ قابو کیا گیا ہے، اینڈ وی آر ویری گریٹفل ٹو دا اتھارٹیز جنہوں نے اس میں مدد کی ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ کہیں بک بھی تو رہا تھا نا، تو ڈیمانڈ سائڈ بھی دیکھنی ہے. تو وہ ہم نے سارے آئیڈینٹیفائی کیے. یہ وہ جو انلیگل اسٹیشنس تھے ایٹسیٹرا، اس میں سے آئی تھنک 958 کو سیل کر دیا گیا ہے. تو ڈیمانڈ روکیں گے تو سپلائی رکے گی نا. اسی طرح وہ دکانیں جہاں یہ انلیگل سگریٹ بک رہے ہیں، ابھی ہم ان کو وارن کر رہے ہیں کہ یہ کام مت کریں.
مناسب نہیں ہے, رائٹ. تو ہم نے اس کو وہ ایک منٹ اس میں سپلائی سائڈ کو بھی دیکھنا ہے اور ڈیمانڈ سائڈ کو بھی دیکھنا ہے, تو دونوں سائڈ کو. ایگریکلچر میں دیکھیں نیشنل ٹیکس کاؤنسل پہ آپ نے سب نے رپورٹ کر دی ہے, تینوں صوبے جو ہیں وہ کر چکے ہیں. ہم انشاءاللہ سندھ کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں, پنجاب کی اسمبلی نے اپروو کر دیا ہے, بلوچستان اور کے پی کے اس کو اپروو کرنے جا رہے ہیں, سندھ کی لیڈرشپ کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں. دیکھیے ہمارے لیے اب کوئی چارہ نہیں رہا کہ وی کین ناٹ کیپ آن گوئنگ بیک ٹو دا سیم فار مور. میرا سیلریڈ کلاس کے ساتھ تعلق تھا, میں نے بھی اپنے سیلری پہ ٹیکس دیا ہے 30 ستمبر سے پہلے, ٹھیک. اور اسی طرح جو مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے, یہ جو آرگنائز سیکٹر جس کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں, ہمیں ریئل اسٹیٹ کو, ایگریکلچر کو, ہول سیلر ریٹیلرز کو یہ نہیں لانا پڑے گا, لا رہے ہیں. لیٹس بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ, بیکاز ناؤ ایز اے کنٹری ان سیگمنٹس پہ بھی ہم سیچوریٹ ہو چکے ہیں. آپ سب بھی آپ سیلریز ڈرا کر رہے ہوں گے, تو یہ آپ کا جو بات ہے, میں بھی وہ جب مجھے لوگ کہتے ہیں نا جی آپ ایمپتھائز کرتے ہیں, ایمپتھائز اس لیے کرتا ہوں کہ ستمبر کے آخر میں نے بھی ٹیکس دیا ہے, آپ نے بھی دیا ہے نا, تو اس لیے میں ایمپتھائز کرتا ہوں. یو ہیو ٹو ڈو دا مور. تو ابھی آپ نے فرمایا کہ سیلریڈ کلاس کی بات کی ہے, تو ابھی تک آپ کا جو ریونیو کلیکشن ہے وہ آپ کے ٹارگیٹ سے کم ہے, تو کیا پاکستان کے عوام ایک اور منی بجٹ کی تجار رہے ہیں جس میں سیلریڈ کلاس کا اور آپ نے ہول سیلر اور ریٹیلر کی بات کی, لیکن ابھی تک آپ اس کو ٹیکسیشن سسٹم میں نہیں لا سکے, تو پاکستان کے عوام ایک تو بات سن لیں نا, بات سن لیں, میں نے بھائی بات سن لی, آپ کی بات سن لی. دیکھیے آپ کی بات بالکل درست ہے. وہ یہ ہے کہ ہمیں دونوں چیزیں کرنی ہیں, ہمیں اس کو ڈیپن کرنا ہے, ہمیں اس کو براڈن کرنا ہے. براڈننگ کی بات میں نے کر دی ہے, اس کو بار بار میں دہراؤں گا نہیں, کہ جو سیگمنٹس باہر تھے ان سیگمنٹس کو ہم بتدریج لا رہے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہول سیلرز ریٹیلر سیگمنٹ میں وی آر آن ٹریک ان ٹرمز آف دا ریونیو وچ وی سیٹ ٹو دا فنڈ دیٹ وی ول کلیکٹ, تو اس لیے وہ بھی اپنی جگہ موجود ہے. دوسرے میرے بھائی بات یہ ہے کہ یہ جتنی ہماری لیکیجز ہیں نا, آپ اس کو لیکیجز کہہ دیں, آپ اس کو کرپشن کہہ دیں, جو بھی آپ نے نام دینا وہ آپ نام دے دیں. سیلز ٹیکس, انکم ٹیکس, یہ ساری لیکیجز ہم روک رہے ہیں, اس وقت ہم روک رہے ہیں تھرو دا ڈیجیٹلائزیشن پروسیس. اور یہ میں انشاءاللہ ڈیورنگ دس منتھ ہم ایک اور پریس کانفرنس کریں گے. اسلام آباد میں 1.5 مہینہ پہلے ہم نے ایف بی آر چیئرمین کے ساتھ یہ کانفرنس کی تھی, شاید آپ کے پاس وہ انفارمیشن آ گئی ہو, کہ جو ڈیٹا ہے ہم اس ڈیٹا کو استعمال کر رہے ہیں. بیوریج کی میں بات کر لیتا ہوں کہ اگر ایک کمپنی ہے بیسٹ ان کلاس, اور انہی میں سے ایک کمپنی ہے بیسٹ ان کلاس جو 6-7% پہ انپوٹ ٹیکس وہ انپوٹ لے رہی ہے, ایک کمپنی ہے 18%, تو یہ شوگر اگر 18% گئی تو یہ تو آپ کہیں آگے پیچھے ہو جائیں گے. تو یہ ہم اس بینچ مارک کے ساتھ چل رہے ہیں کہ یہ جو سیلز ٹیکس کی جو چوری ہو رہی ہے, یہ کسی کو ہراس نہ کیا جائے, کسی کو کچھ نہ کیا جائے, لیکن ان کو بتایا جائے کہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ تو آپ کا بزنس ماڈل ہی نہیں چل سکتا اس طرح. تو ہم یہ لیکیج کو روک کے اور براڈن کر کے, دیٹس ہاؤ وی ول ڈو دیٹ. چلیں یار لاسٹ 1 منٹ. کیا حال ہے میرے بھائی, ٹھیک ٹھاک ہو, خیریت سے ہو؟ لاسٹ 2 questions بتائیے. اچھا جی, نہیں میں یہ تو بڑا آسان ہے, میرا آسان ہے. کل میرے بھائی نے, میں آپ کو عوامی ہے یا پرسنل ہے جو بھی ہے, کل صبح جو ایک کانفرنس تھی جو یہ ایس سی سی پی چیئرمین نے کی ہوئی تھی, دس واز آن ڈیٹ ریزولوشن اینڈ سالوینسی, تو میں نے یہی کہہ رہا تھا کہ ملک بھی سائیکلز میں جاتے ہیں, کمپنیاں بھی سائیکلز میں جاتی ہیں. دیکھیں کرنسی مارکیٹس, ایف ایکس مارکیٹ, میں اس میں 2 چیزیں بات کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دس از ویری مچ دا پرویو آف دا سینٹرل بینک. دا فنکشننگ آف دا ایف ایکس مارکیٹ اینڈ دا پالیسی ریٹ ہمارا اس پہ ویو ہو سکتا ہے, بٹ از دا مینڈیٹ آف دا سینٹرل بینک, نمبر 1. نمبر 2, اٹ ہیز ٹو بی مارکیٹ لیڈ. آپ کے کہنے سے, میرے کہنے سے, ان کے کہنے سے ہم اپنی خواہش کا تو اظہار کر سکتے ہیں, بٹ ہیز ٹو بی مارکیٹ فورسز اینڈ ریئر, جو بھی ریئر ہے اس کے مطابق آئی ایم شیور اس میں ایڈجسٹمنٹ ہوگی. آپ کا خواہش ہو سکتی ہے کہ یہ وہاں ہو جائے, لیکن اس وقت ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ دا کرنسی از ان اے گڈ پلیس. سر یہ بتائیے کہ ہماری اکانومی میں 4% کب تک رہے گی؟ اس سال ڈپینڈنگ اپون
کہ اگر انشاءاللہ یہی گروتھ رہتی ہے جو ہم نے پہلے 4 مہینے میں دیکھی ہے. لاسٹ ایئر یہ ریمیٹنس کا والیوم تھا $30.2 بلین. انہوں نے ابھی ذکر کیا ہے, and I agree with them, کہ انشاءاللہ it will cross $35 بلین. تو انشاءاللہ خاطر. اور عمران خان کے بیان سے فرق پڑے گا سر؟ عمران خان کے بیان سے فرق پڑتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ میں صرف یہ کہوں گا کہ اس سال ہمارا جو ہے یہ ہمارے اپنے ویوز ہیں. ابھی میں گورنر صاحب کی بات سن رہا تھا تو وہ اسٹیٹ بینک کا ویو ہے کہ پہلے ہمارا خیال تھا 2.5%, لیکن اٹ ول بی ناؤ لٹل اوور 3%. لیکن میں نے پہلے ذکر کیا, اور یہ آپ چونکہ سب کور کرتے رہتے ہیں اکانومی کو, تو آپ میرے سے بہتر اس کو جانتے ہیں. آج سے 3 سال پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی کہ جی ہم اس کو بس اسٹیبلائزیشن, ہم اس کو گروتھ کر دیں گے. تو میں نے آپ کی خدمت میں ابھی پیش کیا کہ یہ ہمیں تھوڑا سا سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے, کیونکہ ساری اکانومی امپورٹ ڈپینڈنٹ ہے. وین اٹ ہیٹس اپ اور آپ کی جو امپورٹس ہیں وہ ایک سرٹن لیول پہ چلی جاتی ہیں, یو گیٹ اسٹریٹ انٹو اے بیلنس آف پیمنٹ پرابلم. تو اسی لیے اب ہماری جو سارا فوکس ہے کہ یہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہوگی. جو ایف ڈی آئی بھی آئے گی, وی آر ویری گریٹفل جو بھی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے, لیکن دیٹ آلسو ہیز ٹو بی ایفیشینٹلی لیڈ, کہ وہ آئے کہ ہمارے جو 25 کروڑ عوام ہیں اس کے لیے لوگ آ رہے ہیں کہ اٹس اے بگ مارکیٹ, میڈ ان پاکستان از ویری امپورٹنٹ, بٹ دیٹ میڈ ان پاکستان آلسو ہیز ٹو بی ایکسپورٹڈ انٹو ہبس. بہت ہمارے پاس ہر چیز کی گنجائش ہے, مڈل ایسٹرن مارکیٹس, افریقن مارکیٹس. تو ایون دو دیٹ ایف ٹی آئی دیٹ ہیز ٹو کم ان ہیز ٹو بی ایکسپورٹ لیڈ, تاکہ ہم یہ کرنسی مس میچ میں نہ جائیں. میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جی. تھینک یو جی. سر اکانومی میں بتا دیں میرے بھائی 4% کب تک رہے گی؟ اور اس کا جو ہے وزیر اعظم صاحب بھی اور آپ بھی فخر سے ذکر کرتے ہیں, بالکل کریں, لیکن زمینی حقائق یہ ہے کہ سستی ترین دال بھی 300 روپے کی ہے, کھانے کا تیل 100 روپے لیٹر مہنگا ہو چکا ہے, انڈے 400 روپے درجن ہے, دودھ ڈبل روٹی ڈبل سینچری کراس کر چکی ہے, پاپے دودھ ڈبل روٹی بھی غریب عوام کی پہنچ سے دور ہو چکی ہے, ٹرانسپورٹ کے کرائے کم نہیں ہوئے. پھر مہنگائی میں کمی جو حکومتی دعوت غریب کا مذاق اڑا رہے ہیں, بڑی تیاری کر کے آئے ہیں اپنے پورے فیصلے. تو جو پہلی بات کہہ رہے ہیں, تو آئی تھنک ان پرنسپل تو بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انفلیشن نیچے آئی ہے, ٹھیک ہے, اس کے انٹرسٹ ریٹ اور وہ جو شرح سود ہے وہ نیچے آ رہی ہے, اس کا کمپنیوں کو فائدہ ہو رہا ہے, لیکن عام آدمی کے لیے. تو اگر آپ نے دیکھا ہو آج سے 2 ہفتے یا 3 ہفتے پہلے, یہ اب جو اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی ہے جس کو میں چیئر کرتا ہوں, جو آپ نے ابھی ذکر کیا میرے بھائی, بالکل ٹھیک ذکر کیا, اس کا ہم نے اب سٹینڈرڈ ایجنڈا آئٹم بنایا ہے. پچھلا جو ایجنڈا تھا اس سلسلے میں, اس میں ہم نے پوری ایک مفصل رپورٹ ای سی سی میں پیش کی, ایگزیکٹلی ٹو یور پوائنٹ, کہ ہم نے 2 چیزیں اٹھائیں. وی پکڈ اپ چکن اینڈ پلسز, کہ ان کی انٹرنیشنل پرائسز نیچے آ رہی ہیں, فیول پرائسز نیچے آ رہی ہیں, سو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ نیچے آ رہی ہے, اور چیزیں نیچے آ رہی ہیں, اور ان کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں. So this kind of arbitrage is not right, which means کہ جو ہماری price control committees ہیں, they need to become more effective, because یہ middle man کو ہم arbitrage نہیں کرنے دیں گے. کیونکہ دیکھیں جو fact base ہے, ابھی آپ نے بتایا, یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور وہ جو ہم نے اس میں کیا تھا ای سی سی میں جو پریزنٹیشن تھی, بیکاز دیکھیں میں بار بار یہ کہتا ہوں, ہم نے فیکٹ بیس ڈسکشن کرنی ہے. تو ہمارا جو اکنامک ونگ ہے اس نے آ کے یہ پریزنٹیشن دی, اس کے بعد اب ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہیں, اور پرائز کنٹرول کمیٹیز کے تھرو, اور ای سی سی کا یہ بالکل سینٹرل ایجنڈا ہوگا کہ جہاں بھی کوتاہی ہو رہی ہے, اگر پرائز کنٹرول کمیٹیز آر ناٹ ڈوئنگ دیئر جاب, دین وی ول ٹیک دیم ٹو ٹاسک, بیکاز دس ہیز ٹو گو ڈاؤن ٹو دا کامن مین.